دوستوں، مولانا طارق جمیل فرماتے ہیں کہ ہم 1998 میں کینیڈا گئے جہاں تہذیب ننگی ہے۔ 8 دن ہم نے قیام کیا۔ 70 عورتوں نے برقع پہنا۔ برقع پہننے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف پردہ کر لیا۔ وہ نوکریاں کرتی تھیں اور کئی ہزار ڈالر مہینے میں کماتی تھیں۔ انہوں نے وہ نوکریاں چھوڑیں، انہوں نے باہر جانا چھوڑا، پردہ کر کے گھر میں بیٹھیں، کمائی آدھی ہو گئی۔ کہا آج کے بعد اللہ کا حکم نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح مولانا فرماتے ہیں کہ میں شکاگو میں گیا، عورتوں کی طرف سے پرچہ آیا کہ آج تک ہمیں کبھی کسی نے زندگی کی راہ نہیں بتلائی۔ آپ کا ہم پر احسان ہے کہ آپ ہمیں راہ بتلا کے جا رہے ہیں۔ آج کے بعد وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں، وہ نہیں ہوگا جو ہم نے آج تک کیا۔ اور اسی طرح مولانا فرماتے ہیں کہ لاس اینجلس سے ہم نکلنے لگے تو وہاں کی عورتیں ہماری عورتوں سے چمٹ گئیں اور رونا شروع کر دیا۔ اللہ کے واسطے ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ، ہمیں پکا کر کے جاؤ۔ ابھی ہمیں روشنی نظر آئی ہے، اگر تم چلی گئی تو ہم پھر دوبارہ اندھی ہو جائیں گی۔ اسی طرح ساری دنیا پڑی ہے۔ دوستو، تبلیغ کا کام کوئی جماعتی کام نہیں، ہمارا بنیادی کام ہے، ہمارے عقیدہ میں شامل ہے۔ یہ وہ زندگی ہے جس کو سیکھنے کے لیے مشق ہو رہی ہے۔ اس کے لیے مرد بھی نکلتے ہیں، عورتیں بھی نکلتی ہیں۔ ہم اپنی عورتوں کو ضائع نہ کریں، خالی روٹی پکانے میں، کپڑا دھونے میں، اسی میں ان کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ دوستو، اردن میں کوئی پردے کا رواج نہیں تھا۔ اردن میں ایک جماعت جاتی ہے، بتاتے ہیں کہ ہمیں برقعے نظر آئے، پورا لباس نظر آیا۔ عورتوں کے سر پر ایک ایسا رومال باندھا ہوا ہوتا تھا کہ صرف چہرہ نظر آتا۔ میں نے پوچھا یہ پردہ، یہ برقع کہاں سے آیا؟ کہنے لگے کہ پورے اردن میں ایک عورت بھی برقع نہیں پہنتی تھی، پورے اردن میں، بلکہ آدھا لباس ہوتا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ بنو کی ایک جماعت گئی، پٹھان عورتیں، ان پڑھ، نہ کوئی عالمہ، نہ کوئی فاضلہ، نہ کوئی تقریر جاننے والی۔ پھر کیا ہوا، دن رات محنت کی، 3 مہینے وہاں کام کیا، اور بتاتے ہیں کہ 70 عورتوں نے وہاں برقع پہنا۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیا کرتی تھیں؟ وہ پٹھان عورتیں تھیں، نہ ان پڑھ تھیں، نہ عالمہ تھیں، نہ فاضلہ تھیں، نہ تقریر جانتی تھیں۔ پھر یہ کیسے ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ جب وہ اردن عورتیں آتی تھیں ان کے پاس تو ان کی پنڈلیاں ننگی ہوتی تھیں، ان کے سارے بازو ننگے ہوتے تھے، تو یہ جماعت والی عورتیں اپنی بڑی بڑی چادریں ان پر ڈال دیتی تھیں اور رونا شروع کر دیتی تھیں اور کہتی تھیں بناتے صحابہ، تم صحابہ کی بیٹیاں ہو۔ اس کے علاوہ انہیں کچھ نہیں آتا تھا، پشتو مارتی تھیں، نہ ان کو ان کی کوئی سمجھ آتی تھی، نہ ان کو ان کی کوئی سمجھ آتی تھی۔ بس یہ کہتی کہ تم صحابہ کی بیٹیاں ہو، تم صحابہ کی بیٹیاں ہو۔ دوستو، اسی وجہ سے 70 عورتوں نے برقع پہنا۔ ان کی برکت سے ان کے بعد برقعے کا رواج عام ہو گیا۔ دوستو، یہ تھوڑی سی محنت ہے کہ آج ہم لندن، امریکہ، پیرس، ساؤتھ افریقہ اور کینیڈا جیسے ملکوں میں دیکھتے ہیں کہ عورتیں باپردہ نظر آتی ہیں۔ اللہ نے اپنے دین کو اس محنت کی برکت سے کیسے زندہ کر دیا ہے۔